دنیا بھر میں اس وقت تقریباً 85 کروڑ افراد گردوں کے مختلف امراض کا شکار ہیں اور ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں سالانہ 24 لاکھ اموات گردوں کے امراض کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق پاکستان میں 1 کروڑ 70 لاکھ سے زائد افراد گردے کے مختلف امراض میں مبتلا ہیں اور ایسے مریضوں کی تعداد میں سالانہ 15 سے 20% تک اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پاکستان میں ہر سال 20,000 اموات گردوں کے مختلف امراض کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ گردوں کا عالمی دن ہر سال مارچ کے دوسری جمعرات کو منایا جاتا ہے اور اسی حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عامر اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ میڈیکل ڈائریکٹر ہیں خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل پشاور کے اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں نیفرولوجی کے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی سر، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ اب یہ جو گردے ہیں ویسے تو ان کا جو بنیادی فنکشن ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن جو پاکستان میں جو سٹیٹسٹکس ابھی ہم نے پیش کیے وہ بڑے الارمنگ ہیں۔ کیوں اتنے زیادہ الارمنگ یہ سٹیٹسٹکس ہیں ہمارے سامنے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اگر ایک آپ دیکھیں اس میں ایسے ہے کہ ہمارے ملک میں شوگر کے مریض بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور ہر شوگر کے جو مریض ہیں اس میں 30 سے 35% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آخر میں جا کے گردوں کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں اگر ان کا بلڈ پریشر بہت عرصے تک ان کنٹرول رہے تو اس کی وجہ سے بھی ان کو گردوں کی بیماری ہوتی ہے۔ اور بعض پھر گردوں کی اپنی بیماریاں ہیں جو کہ امیون سسٹم کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی گردے لوگوں کے خراب ہوتے ہیں۔ وہ کون سی کنڈیشنز ہیں جو آٹومیٹیکلی خود ہی اپنی امیون سسٹم کی کمزوری کی وجہ سے لوگوں میں ہو جاتی ہیں گردوں کی تکلیفیں؟ اس کو ہم گلومرولر نیفرائٹس کہتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہوتی ہیں۔ وہ کسی وقت کسی شخص میں کسی بھی وقت ہو سکتی ہیں اور اسی طرح اور ان کی یہ جوڑوں کی جو بیماری ہیں اس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ بعض ہمارے ملک میں ایسے ہیں کہ اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن لوگ بہت زیادہ لیتے ہیں، خاص کر دردوں کی دوائیاں، تو اس کی وجہ سے بھی گردوں میں بیماری ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو حکیمی نسخے لوگ استعمال کرتے ہیں اس میں بعض ایسے اجزاء ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گردوں میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ملا کے رسپانسبل ہیں کہ ہمارے ملک میں اس وقت تیزی سے گردوں کی بیماری بڑھ رہی ہے۔ تو یہ تو ساری اس کا مطلب ہے چیزیں کنیکٹڈ گردوں سے ہی ہو گئیں، کیونکہ جتنی کنڈیشنز ہم نے بات کی ہیں، اتنی ساری بیماریاں، پھر فوڈ انٹیک بھی، تو یہ ہر چیز ہی گردوں پر جا کے افیکٹ کر رہی ہوتی۔ گردوں کا بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے، یہ آپ کے بلڈ کو پیوریفائی کرتے ہیں جو کہ ویسٹ پروڈکٹس آپ کے جسم میں بنتے ہیں، اور جو بھی آپ دوائیاں کھاتے ہیں ان کی ایلیمینیشن آپ کے یورینری سسٹم سے ہوتی ہے تو وہ گردوں کے تھرو پاس ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کوئی ایسی دوائی کھا رہے ہیں کہ جو خاص کر دردوں کی دوائیاں بہت عرصے سے اگر لوگ کھائیں تو اس کی وجہ سے بھی وہ گردوں پہ ان کا اثر پڑتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب سمٹمز کیا ہوں گے؟ کیسے ایک عام نارمل انسان کو سمجھ آ جائے گا کہ بھائی شاید میرے گردے میں کسی قسم کی پرابلم ہے اور میں نے کسی ڈاکٹر کی طرف جانا ہے؟ جو گردوں کی اپنی بیماریاں ہیں اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو رات کے وقت زیادہ پیشاب کا آنا، اس میں اور بھی وجہ ہیں لیکن ایک وجہ گردوں کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے منہ میں آپ کی آنکھوں کے نیچے سوجن ہے تو یہ بھی گردوں کی بیماری کی وجہ سے ہے، یا پاؤں میں سوجن ہے یہ بھی گردوں کی بیماری کی وجہ سے ہو سکتی ہے، یا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا جو پیشاب آپ کر رہے ہیں اس کا رنگ فرق ہے یا اس میں خون آ رہا ہے، یہ گردوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا آپ کو پہلی دفعہ پتہ لگے کہ آپ کا بلڈ پریشر ہے تو یہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کو گردوں کی تکلیف ہے۔ صحیح۔ اب پریونشن کی طرف آتے ہیں، کیسے بچ سکتے ہیں ہم گردوں کی بیماریوں سے؟ بچنے کے لیے میرا خیال اب ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ ہم پریونشن پہ زور دیں۔ دیکھیں، ایک پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی جو ڈائٹ ہو وہ ایک ہیلتھی ڈائٹ ہو، اس میں آپ ایسی چیزیں نہ استعمال کریں جس سے آپ کے گردوں کو نقصان ہو۔ پانی کی مقدار صحیح آپ استعمال کریں، پانی نہ زیادہ ہو نہ کم پئیں۔ اگر آپ یہ بھی ایک کنفیوژن ہوتی ہے کتنا پانی ایک دن میں پینا چاہیے، کہ وہ کوئی کچھ کہتا ہے کہ 6 گلاس پی لیں، کوئی کہتا ہے 8 گلاس پی لیں۔ جی بالکل، ایوریج اگر ہم اس سے کہیں تو ہم اس کو 8 گلاس کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دیکھیں اس میں بعض لوگ ہوتے ہیں، یہ اکثر 8 گلاس ہم جب کہتے ہیں تو یہ اس کو ہم ایوریج کہتے ہیں۔ اس میں بعض لوگ ہوتے ہیں اگر ان کو گردوں میں پتھری ہو تو وہ شاید زیادہ پانی بھی اس سے پی سکتے ہیں، لیکن اگر جن کے گردوں کے فنکشن فرق ہوں تو وہ ان کے لیے پھر 8 گلاس شاید زیادہ ہوں گے۔ تو یہ ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا۔ اچھا، جو بات میں پہلے آپ سے کر رہا تھا کہ اور ہم کیا پریونشن کر سکتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ سگریٹ نوشی کو ترک کریں، ایکسرسائز بیسٹ ہے۔
اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ اپنی شوگر کو کنٹرول میں رکھیں، اگر آپ کا بلڈ پریشر ہے آپ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھیں۔ اسی طرح جس طرح میں نے پہلے کہا اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن سے پرہیز کریں، حکیمی دوائی جس میں کشتے شامل ہیں ان سے پرہیز کیا جائے۔ اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے یا کوئی اور ایسی بیماری ہے جس کا اثر گردوں پر ہوتا ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ متواتر اپنے گردوں کے فنکشنز چیک کراتے رہیں اور کسی بھی اچھے ڈاکٹر سے اپنے آپ کو رابطے میں رکھیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، فائنلی ٹیسٹس کون کون سے کر سکتے ہیں ایک عام آدمی جو آپ نے کہا متواتر اپنا فالو اپ کرتے رہیں، اس میں کون کون سے ٹیسٹ شامل ہوں گے جو آپ ریکمینڈ کریں گے؟ جو بیسک ہیں اس میں یہی ہے کہ آپ پیشاب کا ٹیسٹ کریں، یوریناری جسے ہم کہتے ہیں، اور جو گردوں کا فنکشن کے ٹیسٹ کے لیے ہم جسے کہتے ہیں سیرم کریٹنین، وہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ہر لیبارٹری کی اپنی رینج ہوتی ہے، اگر آپ اس رینج میں نارمل ہیں پھر کوئی فکر کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے ٹیسٹ کیا ہے اور اس میں آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ آپ کی رینج سے زیادہ ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ کسی نیفرولوجسٹ سے کنسلٹ کریں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر عامر اظہر۔ ناظرین ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے تھے، میڈیکل ڈائریکٹر ہیں خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کے اور ہیڈ نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ کے، اور ہمیں بتا رہے تھے ہاؤ ٹو بیسیکلی لک آفٹر یور کڈنیز۔